آج ہم کچھ وقت خدا کے کلام کا مطالعہ واضح بعنوان کتاب مقدس خدا کا حکم ہے سے کرنے میں گزارتے ہیں۔ ہم مندرجہ ذیل پر غور کرتے ہیں، آسمان پر خدا کا کیا رتبہ ہے؟ بے شک وہ ہمارے باپ ہیں، لیکن ساتھ ہی باضابطہ طور پر ان کا لقب بادشاہوں کا بادشاہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ہم بادشاہ کے الفاظ کو کیسے ظاہر کر سکتے ہیں؟ یہ بادشاہ کے احکام ہیں۔ کوئی بھی بادشاہ کے احکام کو نظر انداز نہیں کر سکتا یا ان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے عبرانیوں ابواب 3 اور 4 میں یہ لکھا ہے کہ نافرمانی کرنے والے ہرگز ان کے آرام میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ الفاظ کتاب مقدس میں کیوں درج ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا کلام بادشاہ کا مطلق حکم ہے۔ پرانے دنوں میں جب بادشاہ حکومت کرتے تھے تو بادشاہ کی نافرمانی کرنا یا اس کے الفاظ کو بگاڑنا بغاوت سمجھا جاتا تھا۔ اسے نہ صرف بغاوت گردانا جاتا تھا بلکہ اس کی سزا موت تھی۔ اس پر غور کرتے ہوئے کیا ہم واقعی خدا کے کلام کو ایک مطلق حکم مانتے ہیں؟ اس لیے کتاب مقدس میں خدا کے کلام کو بڑھانے کے متعلق مکاشفہ باب 22 آیات 18 سے 19 کیا کہتی ہیں؟ خدا اس شخص پر آفت لائیں گے۔ کتاب مقدس کے کلام میں بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ خدا قادر مطلق کے بخشے مطلق حکم میں اپنے خیالات کو شامل کرنا ہے۔ نیز اگر کوئی کتاب مقدس سے الفاظ نکال ڈالے تو کیا ہوگا؟ خدا اس شخص کا حصہ مقدس شہر میں سے نکال دیں گے۔ دوسرے الفاظ میں کتاب مقدس میں کچھ بڑھانا اور نکالنا دونوں ہی ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں پایا جانے والا ہر لفظ خدا کا کلام ہے، یعنی بادشاہ کا مطلق حکم۔ یہ سوچنے کی بجائے کہ مجھے مکمل طور پر ان کی فرمانبرداری کرنی ہے، کیا ہم اکثر یہ سوچتے ہوئے انہیں سرسری نہیں سمجھتے کہ یہ محض ایک اچھا لفظ ہے یا یہ محض ہمارے فائدے کے لیے ہدایت کا پیغام ہے؟ آج ہم اپنے رویے پر غور کریں۔ چونکہ کتاب مقدس ہمارے خدا یعنی بادشاہ کا مطلق حکم ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے ہمیں کیسے دیکھتے ہیں۔ ہم خدا کے مقدس احکام کی پیروی کر رہے ہیں جو آسمان کے بادشاہ ہیں۔ سبت کا دن کس کا حکم ہے؟ فسح کس کا حکم ہے جسے ہم ہر سال مناتے ہیں؟ یہ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا کا مطلق حکم ہے۔ تو پھر آسمانی بادشاہی کے شہریوں کے طور پر ہمیں کیسے اپنے آسمانی بادشاہ خدا کے احکام کو تسلیم کرنا اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے؟ ہمیں فرما بردار بننا اور ان کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے۔ تب خدا ہمارے لیے آسمان کی بادشاہی کے دروازے کھول دیں گے۔ کیا وہ ہمیں اپنے آسمانی فرزندوں کے طور پر نہیں پہچانیں گے؟ چونکہ کتاب مقدس خدا کا حکم ہے تو یہ بھی بادشاہ کا حکم ہے کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ تاہم اگر کوئی یہ کہے کہ میں سبت کا دن ہفتے کی بجائے اتوار کو ترجیح دیتا ہوں اور اپنی زندگی اپنی سہولت کے مطابق گزارتا ہوں تو وہ بادشاہ کے حکم کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے؟ ماضی میں شاہی سلطنتوں کے زمانہ میں بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کا مطلب موت تھا۔ سختی سے کہیں تو یہ بغاوت تھی۔ پس کتاب مقدس میں دانیل نبی کے اندراج میں یہ لکھا ہے کہ خدا کے احکام کو توڑنا بغاوت ہے۔ ہمیں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگرچہ یہ کتاب مقدس میں لکھا ہے پر میں نے دوسروں کو اس کے برعکس کرتے دیکھا ہے۔ ہمیں ہرگز ایسی ذہنیت نہیں رکھنی چاہیے۔ بعض شاید سوچیں ساری دنیا اتوار کو عبادت کرتی ہے، خدا کی کلیسیا ہفتہ کو عبادت کیوں کرتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ خدا کے مطلق احکام کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یسوع نے ان تمام احکام کے بارے میں کیا کہا تھا جو خدا نے بنی آدم کو بخشے تھے؟ میں جانتا ہوں کہ ان کا حکم ہمیشہ کی زندگی کو لے جاتا ہے۔ یسوع خود اس زمین پر جسم میں آئے تھے اور ایسی تعلیمات بخشی تھی۔
اس لیے جب کتاب مقدس کہتی ہے کہ سبت کا دن مانو تو ہمیں صرف سبت کے دن کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ لکھا ہے کہ فسح مناؤ تو ہمیں محض ہدایت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم پہلا تیموتھیوس کی کتاب باب 6 آیت 15 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا تیموتھیوس باب 6 آیت 15 میں یہ لکھا ہے کہ جسے وہ مناسب وقت پر نمایاں کرے گا، جو مبارک اور واحد حاکم۔ وہ کون ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ کتاب مقدس کی 66 کتابیں بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہیں، یہ خدا کے احکام ہیں۔ یوحنا کی کتاب کے 8ویں باب کی طرف جاتے ہیں۔ یوحنا باب 8 آیت 47 میں یسوع کہتے ہیں کہ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے۔ تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو۔ یسوع نے خدا کے متعلق حکم کی نافرمانی کرنے والوں کی درجہ بندی ان لوگوں میں کی تھی جو خدا سے نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں وہ یقیناً خدا کے کلام کو سنیں گے، اس کی پیروی کریں گے، مانیں گے اور فرما برداری کریں گے۔ یسوع نے اس معاملے کے حوالے سے واضح رہنمائی فراہم کی تھی۔ آج کی دنیا میں ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو کرسمس مناتے ہیں اور صلیب کی پرستش کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو سبت کے دن کی بجائے اتوار مناتے ہیں اور فسح کی بجائے کرسمس کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب خدا کے احکام کو رد کرنے کا یکساں موقف رکھتے ہیں۔ اسی راہ پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ باغی گروہ کا حصہ ہیں۔ جوسن سلطنت کے دوران بغاوت کے لیے ایک غدار کو اور اس کے خاندان کی 3 نسلیں مار ڈالی جاتی تھی۔ کیا ہم تصدیق نہیں کر سکتے کہ یہ تمام گناہوں میں سے سنگین ترین گناہ تھا؟ یوحنا باب 8 آیت 51 کی طرف جاتے ہیں۔ آیت 51 دیکھتے ہیں۔ یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ خدا جو بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند ہیں کہ الفاظ ایسے معاملات نہیں ہیں جن کی پیروی کی جائے یا اپنی مرضی سے نظر انداز کیا جائے۔ چونکہ یہ بادشاہ کے متعلق احکام ہیں تو ہمیں بغیر ناکامی کے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ خدا کی بادشاہی کے لوگوں کے طور پر یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے جسے ہر ایک کو نبھانا چاہیے۔ واضح ضرورت کے باوجود بعض کہتے ہیں کہ میری صورتحال دوسروں سے مختلف ہے، میرا موجودہ ماحول دوسروں سے الگ ہے۔ ایسے بیرونی عوامل کا استعمال کرتے ہوئے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے حکموں پر عمل کرنے والے آسمانی لوگ ہیں اور وہ جائز طور پر آسمان کی بادشاہی کے فرزند کہلا سکتے ہیں۔ کیا وہ نہیں کہلا سکتے؟ بات شاید کہیں خدا کا کلام یہ کہتا ہے، لیکن اگر ہم ایسا کریں تو ہم اس زمین پر زندگی کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ آپ سب مہربانی سے اس کلام کو یاد رکھیں کہ کتاب مقدس کے کلام میں نہ کچھ بڑھاؤ نہ کچھ نکالو۔ استثنا کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے وہ اندر آتے اور باہر جاتے وقت مبارک ہوگا۔ اس کے برعکس جو خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے وہ آتے جاتے ملعون ہوں گے۔ کیا آسمانی فرزندوں کو غور سے خدا کی آواز نہیں سننی چاہیے جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور موسیدی سے ان کے ان تمام احکام پر عمل نہیں کرنا چاہیے جو وہ اپنے لوگوں کو دیتے ہیں؟ مثال کے طور پر جب خدا ہمیں عید فسح کا حکم دیتے ہیں تو ان کے حکم کو رد کرنے کا کوئی معقول عذر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے سامنے 2 راستے ہیں تو ہمیں کس کے راستے پر چلنا چاہیے؟ مثال کے طور پر 2 آدمی سڑک پر چل رہے ہیں اور ایک کتا ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ یہ کس کا کتا ہے۔ چلتے چلتے وہ سڑک کے دوراہے پر آ جاتے ہیں۔ ایک شخص بائیں طرف چلا جاتا ہے اور دوسرا دائیں طرف چلا جاتا ہے، تاہم کتا بھی دائیں طرف جاتا ہے۔ تو پھر یہ کس کا کتا ہے؟ یہ اس شخص کا کتا ہے جو دائیں طرف جاتا ہے۔ آج جیسا کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں سب چیزیں ملی جلی اور الجھن کا شکار ہیں، تو ہم سچائی اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکتے، جبکہ ہم یقینی طور پر واضح جدائی دیکھ سکتے ہیں ان کے درمیان جو خدا کی طرف کھڑے ہیں
और जो नहीं खड़े हैं। इस इम्तियाज का तायुन इस बात से हो सकता है कि आया कोई खुदा के हुक्म की कदर करता है या नहीं। किताब मुकद्दस महज एक तारीखी बयान नहीं है जिसमें यसु ने 2000 साल पहले ये अल्फाज कहे थे, या ये तवारीख और सलातीन की किताब नहीं है जो बताती है कि आबाओ अजदाद कैसे जिंदगी गुजारते थे। किताब मुकद्दस की तमाम 66 किताबें कैसे लिखी गई थी? जैसा कि पतरस रसूल के वसीला दर्ज करदा अल्फाज में बयान किया गया है कि नबी किसकी तरफ से बोलते थे? रूह कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। ये खुदा हैं जिन्होंने इन तमाम तालीमात को जाहिर किया और इन्हें लिखने की हिदायत दी। इसके बावजूद बास कहते हैं ये मुख्तलिफ बादशाहों की तारीख की किताब है। ये किताब मुकद्दस कैसे हो सकती है? बाज लोग बेवकूफी से ऐसी बातें कहते हैं। इब्तिदा से अंजाम को देखने वाले खुदा ने आज के जमाने में रहने वाले हम लोगों की निजात के लिए पैगामात तवारीख में शामिल किए हैं, जैसे कि ये तुमको हलाकत की तरफ ले जाएगा जबकि ये तुम्हें आसमान की बादशाही को ले जाएगा। हत्ता के ज़बूर और इमसाल की किताबों के मवाद में भी खुदा ने अपनी मर्जी और उनके तख्लीकी काम को बयान करने वाली आयात में और दानियल और मुकाशफा जैसी किताबों के नबूवती मवाद में भी रखी है। खुदा ने अपने मुतलिक अहकाम मुख्तलिफ ज़राए से बख्शे हैं। हमारे लिए इन अहकाम पर दुरुस्त तौर पर तवज्जो करना और इन पर अमल करना नागुज़ीर है। फिर भी खुदा ने पेशगी वाज़े तौर पर बयान कर दिया है कि दुनिया इन तमाम तालीमात को नहीं जानती। खुदा ने कहा, सिर्फ मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेंगी। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि जो उनकी भेड़ें नहीं हैं वो उनके हुक्म को नहीं समझ सकती? किताब मुकद्दस में दर्ज खुदा के बहुत से अहकाम में से उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे। क्या उन्होंने वाज़े तौर पर यसाया नबी के वसीला इन कलमात का ऐलान नहीं किया था? आज हम किताब मुकद्दस से उस नए नाम के बारे में मालूम करते हैं जो यस्सु इस जमीन पर दूसरी बार आने पर इस्तेमाल करेंगे। मत्ती बाब 28 आयत 18 देखते हैं। यसु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको क्या बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बपतिस्मा लेना बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि ये निजात का निशान है। ये पहला पतरस बाब 3 में वाज़िह तौर पर बयान किया गया है कि बपतिस्मा हमारी रूहों को बचाता है। तो फिर मत्ती बाब 28 में बाप, बेटा और रूह कुद्दस से कौन मुराद है? क्या ये खुदा नहीं है? जब खुदा ने बाप के जमाना में बाप के तौर पर अपनी खिदमत को अंजाम दिया था तो वो यहोवा कहलाए थे। बेटे के जमाना में उन्होंने अपना काम अंजाम दिया और बहुत से लोगों ने उन्हें यस्सु के नाम से पहचाना। अक्सर लोग अमूमन इन नामों से वाकिफ हैं, ताहम किताब मुकद्दस में ये लिखा है कि उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। फिर भी आज लोग रूह कुद्दस के नाम को नहीं जानते। चूंकि वो इस नाम को नहीं जानते, इसलिए बपतिस्मा देते वक्त वो यहोवा और यस्सु का नाम भी नहीं लेते, बल्कि सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं तुम्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। ये महज लकब हैं, ना कि असल नाम। नाम और लकब बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। खुदा ने कहा, लोगों को बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। ये किसका हुक्म है? ये बादशाहों के बादशाह खुदा का मुतलिक हुक्म है। ताहम क्या आज साहिल समुंदर की रेत की मानिद बेशुमार कलीसियाएं इस हुक्म को मानती हैं? खुदा की कलीसिया के सिवा कोई कलीसिया ऐसा नहीं करती। आप सब महज ये सोचते हुए मफरूजे ना बनाएं कि किताब मुकद्दस अच्छे लोग बनने और अच्छे काम करने की तालीमात से भरी होनी चाहिए।
اس کے بجائے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ خدا کا دیا گیا مطلق حکم ہے۔ آسمان کے فرزند کے طور پر مجھے ہر لفظ کو مطلق گرداننا چاہیے اور اس سے بھی زیادہ تعظیم کرنی چاہیے۔ اس دنیا میں اپنی زندگی کے دوران اگر ہمیں بادشاہ کے حکم سے متعلق کوئی تنازع درپیش ہو تو ہمیں احکام کی پیروی کو ترجیح دینی چاہیے اور پھر بقیہ مسائل کو خدا کے سپرد کرنا چاہیے۔ جب ہم متی باب 28 میں دیے گئے کلمات کی طرف لوٹتے ہیں تو بپتسمے کا اہم ترین حصہ جو ہماری روحوں کو بچاتا ہے روح القدس کا نام ہے۔ اسی لیے مسیح کی پہلی آمد کے وقت ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے مختلف جگہوں پر جا کر پہلے یسوع کے نام کا اعلان کیا تھا۔ دروغہ کے حیرت انگیز منظر سے حیران رہ جانے کے بعد اس نے پولس اور سلاس سے کہا، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ اس وقت پولس اور سلاس نے پہلے اسے کیا سکھایا تھا؟ انہوں نے اسے اس زمانہ کے نجات دہندہ یسوع کا نام سکھایا۔ خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آپ سب، ہم ان کا نام جانے بغیر ہرگز نجات نہیں پا سکتے۔ باپ کے زمانہ کی طرح روح القدس کے زمانہ میں بھی ہم سب کو نئے نام یعنی مسیح آن سنگ ہونگ اور نئی یروشلم آسمانی ماں کا جلال چمکانا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مطلق حکم ہے جو خدا نے ہمیں ہماری نجات کے لیے بخشا ہے۔ کیا کوئی یقینی وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ کیوں خدا نے ہمیں بتایا کہ ہمیں ان کے نام سے آگاہ ہونا چاہیے؟ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ پیدائش سے لے کر دنیا کے آخر تک خدا واضح طور پر اپنے نظام کو 3 زمانوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر زمانے میں ہم ان کی نجات کے کام کے گواہ ہیں جو انہوں نے انجام دیا تھا۔ اب ہم دعا کے معاملے کی طرف جاتے ہیں۔ آج کل جب ہم چرچ جاتے ہیں تو ہر کوئی یسوع کا نام لے رہا ہے۔ تم یسوع کا نام لے کر کیوں دعا مانگتے ہو؟ اگر آپ ان سے یہ سوال پوچھیں تو وہ درست وجہ کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یسوع کے آنے سے پہلے ابراہیم اور نوح جیسے مضبوط ایمان والے لوگ تھے اور موسیٰ جیسے لوگ جنہوں نے اسرائیلیوں کو مصر سے نکالا تھا۔ تاہم کیا انہوں نے یسوع کے نام سے دعا کی تھی؟ نہیں، انہوں نے نہیں کی تھی۔ ابراہیم نے دعا کی تھی، نوح نے دعا کی تھی اور موسیٰ نے بھی دعا کی تھی۔ نیز موسیٰ کے جانشین یشوع نے بھی مشکل اوقات میں ہمیشہ خدا سے دعا کی تھی۔ ایلیا نے بھی سنجیدگی سے دعا کی تھی جب اس نے کوہ کرمل پر 850 جھوٹے نبیوں کا سامنا کیا تھا۔ تو پھر انہوں نے کس کے نام سے دعا مانگی تھی؟ آج کل جو لوگ خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ انہیں خصوصی طور پر یسوع کے نام سے دعا کرنی چاہیے۔ وہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے زمانوں کے وجود سے ناواقف ہیں، پس ان کا اصرار یک طرفہ ہے۔ اس کے باوجود وہ ابراہیم کو بڑی عزت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موسیٰ ایسا شخص ہے جس کا بڑا ایمان ہے۔ وہ ایلیا کے بارے میں بھی وسیع پیمانے پر بات کرتے ہیں، تاہم وہ اس حقیقت کی نشاندہی نہیں کرتے کہ ان افراد نے یسوع کے نام سے دعا نہیں کی تھی۔ تو پھر کیا یہ لوگ جنہوں نے یسوع کے نام سے دعا نہیں کی تھی بچائے گئے تھے؟ بے شک وہ بچائے گئے تھے۔ یسوع نے اناجیل میں واضح طور پر بیان کیا تھا کہ بہت سے لوگ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ وہ سب آسمان کی بادشاہی میں ہیں۔ پھر بھی انہوں نے یسوع کے نام سے دعا نہیں کی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ اس معاملے کے حوالے سے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ باپ کے زمانہ میں بخشا گیا حکم ہے یا یہ حکم بیٹے کے زمانے میں دیا گیا تھا؟ کیا یہ روح القدس کے زمانہ میں بخشا گیا حکم ہے؟ باپ کے زمانہ میں ایمان کے بے شمار عظیم آباء و اجداد تھے، جیسے کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، ایلیا اور الیشا۔ ان سب نے کس کے نام سے دعا کی تھی؟ انہوں نے یہوہ کے نام سے دعا کی تھی۔ نیز داؤد بادشاہ بھی ہے جسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور اسے بہت عزیز رکھتے ہیں۔ داؤد بادشاہ نے خدا سے بہت سی دعائیں مانگی تھی، لیکن وہ ہمیشہ یہوہ کے نام سے دعا کرتا تھا۔ آج کی کلیسیاؤں میں لوگ اصرار کرتے ہیں کہ جب تک وہ یسوع پر ایمان نہ لائیں نجات نہیں پا سکتے، اور یہ کہ یسوع کے سوا کوئی نجات نہیں ہے۔
उनके इसरार के मुताबिक जो लोग सिर्फ यहोवा पर ईमान रखते हैं वो निजात हासिल नहीं कर सकते। फिर भी यीशु ने कहा कि वो सब आसमान की बादशाही में हैं। क्या ये हैरान कुन नहीं है? लिहाजा हमें वाज़े तौर पर समझना चाहिए कि खुदा यहोवा कौन है। क्या खुदा यहोवा इस जमीन पर यीशु नाम से मुजस्सम होकर नहीं आए थे? जब हम पहचान ले कि वो एक और यकसा हैं, तो हम दरियाफ्त कर सकते हैं कि एक जमाना था जब हमें यहोवा के नाम से दुआ मांगनी पड़ती थी, एक जमाना जब हमने यीशु के नाम से निजात हासिल की थी, और एक और जमाना जब हमें यीशु का नया नाम पुकारना है। क्या हम इस सच्चाई को जाहिर नहीं कर सकते? किताब मुकद्दस के ऐसे इल्म की कमी की वजह से लोग नागुज़ीर तौर पर हलाक होंगे। होसिया में ये लिखा है कि मेरे लोग किस वजह से हलाक हुए? अदम मार्फत से हलाक हुए। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और नहीं सुनते और नहीं समझते। खुदा का कलाम बादशाह का मुतलिक हुक्म है। हर जमाना के मुताबिक मुख्तलिफ अहकाम हैं, यानी वो अहकाम जो बाप के जमाना, बेटे के जमाना और रूह कुद्दस के जमाना में दिए गए थे। हम इस मामले का ज्यादा तफसील से जायजा लेते हैं। जबूर बाप 116 आयत 4। आए बाप 116 आयत 4 से देखते हैं। तब मैंने किसका नाम पुकारा था? खुदावन से दुआ की कि ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को रिहाई बख्श। जबूर की अक्सरियत दाऊद ने लिखी थी। दाऊद ने किसके नाम से दुआ की थी? उसने यहोवा का नाम पुकारा था। तो फिर किस मौके पर लोग यीशु के नाम से दुआ करने लगे थे? पुराने अहदनामा के तवील अरसा के इख्तिताम पर यीशु इस जमीन पर आए थे। यूहन्ना के इंजील बाब 16 आयत 24 से देखते हैं। ये यीशु के इल्फाज हैं। आयत 24 देखते हैं। अब तक यानी इस लम्हा से पहले तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। क्या इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उनका नाम लेकर दुआ नहीं की थी? इस वक्त से पहले तमाम दुआएं यहोवा के नाम से अदा की जाती थीं। ताहम यीशु ने कहा मांगो, यानी अब से मेरे नाम से दुआ करो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। तीन जमानों यानी बाप, बेटे और रूह कुद्दस में से यीशु के इस जमीन पर आने से पहले रहने वाले तमाम लोग बाप के जमाना से ताल्लुक रखते थे। इसलिए उन्होंने खुदा बाप यहोवा के नाम से निजात हासिल की। फिर अगले जमाना में यीशु इस जमीन पर बेटे के तौर पर आए थे। उस वक्त से लेकर अब तक उन्होंने शागिर्दों को यीशु के नाम से दुआ करने की हिदायत की, जो बेटे के जमाना में निजात दहिंदा का नाम है। तो फिर क्या यीशु की खिदमत के 3.5 सालों तक पैरवी करने वाले शागिर्द हमेशा यीशु के नाम से दुआ करते थे? नीज जब यीशु ने दुआ की थी तो क्या उन्होंने अपने नाम से दुआ की थी? नहीं, उन्होंने नहीं की थी। यूहन्ना की अंजील के बाब 14 के मुताबिक उस लम्हा से किस वजह से उन्होंने उन्हें अपने नाम से दुआ करने को कहा था? उन्होंने कहा मैं बाप के पास जाता हूँ। तब से यीशु के नाम से दुआ मांगने का बादशाह का मुतलिक हुक्म अमल में आया। भाइयों और बहनों, चूंकि मैं इजहार बयान बादशाह का हुक्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद ये कदरे अजीब लगे, लेकिन खुदा की तमाम तालीमात कितनी अहम हैं। उन तमाम बादशाहों के बारे में सोचें जो खुदा से अपने सारे दिल से मोहब्बत रखते थे, जैसे कि दाऊद और सुलेमान बादशाह, यसाया और हिजकियल जैसे नबी भी थे। पुराने अहदनामा में दर्ज ईमान के अबाव अजदाद के तमाम इंदराज में यीशु नाम का एक भी जिक्र नहीं मिलता, यानी उन लोगों के इंदराज में जो यीशु के इस जमीन पर आने से पहले के जमाना में रहते थे। ताहम यीशु के इस जमीन पर आने के बाद उन्होंने क्या कहा था? अब से तुम्हें मेरे नाम से दुआ करनी चाहिए। तो फिर क्या खुदा यहोवा यीशु मसीह से मुख्तलिफ हैं? वो मुख्तलिफ नहीं है। इस मामले के हवाले से यसाया की किताब बाब 9 आयत 6 देखते हैं। यसाया बाब 9 आयत 6 में ये लिखा है कि
اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام کیا؟ عجیب مشیر، خدائے قادر، وہ اور کیا کہلائے گا؟ ابدیت کا باپ۔ خدا کے سوا کوئی اور نہیں جو ہمارا روحانی باپ کہلا سکے۔ خدا واقعی ہمارے باپ ہیں، پھر بھی یہ باپ زمین پر ایک بچے اور بیٹے کی صورت میں ظاہر ہوئے تھے۔ جب وہ ظاہر ہوئے تو کیا انہوں نے نام یہوہ رکھا تھا؟ نہیں، اس کے بجائے وہ یسوع کہلائے تھے۔ پس نام یہوہ اور نام یسوع ایک اور یکساں خدا کا نام ہے۔ جب خدا جو روحانی صورت میں تھے جسم پہنا اور اس زمین پر ظاہر ہوئے تو انہوں نے یسوع نام استعمال کرنا شروع کیا۔ اسی لیے یسوع نے کہا، اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، بلکہ اب سے میرے نام سے دعا کرو۔ اس لمحہ سے وہ یسوع کے نام سے دعا کرنے لگے تھے۔ اپنی 3.5 سالہ خدمت کے اختتام پر یسوع صلیب پر موئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور نبوت کے مطابق 40 دنوں کے بعد آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی دوسری آمد کے بارے میں بھی بیان کیا۔ عبرانیوں باب 9 میں یہ لکھا ہے کہ وہ یقیناً دوسری بار آئیں گے تاکہ ان کو نجات دیں جو ان کی راہ دیکھتے ہیں۔ جب مسیح دوسری بار آئیں گے تو وہ کون سا نام استعمال کریں گے؟ یسوع کا نیا نام۔ خدا یہوہ، یسوع مسیح اور خدا جو نئے نام کے ساتھ آتے ہیں ایک اور یکساں خدا ہیں۔ تاہم ان کے مخلصی کے کام کے دوران جب بھی وہ اس زمین پر آئے تو وہ مختلف نام کے ساتھ ظاہر ہوئے۔ تو پھر وہ کب آئیں گے؟ متی باب 24 میں یسوع نے کہا، جب انجیر کے درخت کی ڈالی نرم ہو اور اس کے پتے نکلیں تو تم جان لینا کہ میں نزدیک بلکہ دروازے پر ہوں۔ دوسرے الفاظ میں ان کا مطلب تھا کہ جب اسرائیل کی قوم دوبارہ خود مختاری حاصل کر لیتی ہے اور آزادی حاصل کر لیتی ہے تو اس وقت میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ وہ عین وقت کب ہے؟ مئی 1948 میں اسرائیل کی قوم نے اپنی آزادی حاصل کی، جو تقریباً 1900 سالوں کے بعد تکمیل پائی تھی۔ اس وقت سے یہ نہ باپ کا زمانہ ہے نہ بیٹے کا، بلکہ روح القدس کا زمانہ ہے۔ تو پھر روح القدس کے زمانہ میں کیا خدا یسوع نام اب بھی استعمال کر رہے ہیں؟ آپ سب، نام واقعی اہم ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے زمانہ میں جب بھی یسوع کا نام لیا جاتا تھا تو قابل ذکر واقعات رونما ہوئے تھے۔ نتیجتاً ابتدائی کلیسیا کے تمام مقدسین نے نہایت اہمیت کے ساتھ یسوع نام کی پرجوش منادی کی تھی۔ ہمارا فدیہ دینے والا نجات دہندہ یسوع ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس کی انہوں نے بیٹے کے زمانہ میں منادی کی تھی۔ باپ کے زمانہ میں ہر ایک نے اعلان کیا کہ یہوہ کے سوا کوئی نجات دہندہ نہیں ہے۔ یہوہ ہمارا چرواہا، ہماری لاٹھی اور تاریکی کو نور میں بدلنے والا چراغ ہے۔ یوں ان سب نے خدا کی منادی کی اور گواہی دی۔ ہم مکاشفہ باب 3 آیت 12 کی طرف جاتے ہیں۔ آیت 12 دیکھتے ہیں، جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ یہاں میں سے کون مراد ہے؟ یہ یسوع کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس لیے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع کا ایک اور نام ہے، یعنی نیا نام۔ ہمیں اس نئے نام سے ملنا اور اسے ڈھونڈنا چاہیے، اور دنیا کے تمام لوگوں کو نئے نام کی منادی کی جائے تاکہ سب نئے نام کو جان جائیں، اور خدا نئے نام کے وسیلہ سے ان کے دلوں کی زنجیریں توڑ ڈالیں گے جو تاریکی میں اسیر تھے۔ اسی لیے خدا نے ہم سے اپنا نیا نام یعنی یسوع کا نیا نام دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یسوع کا نیا نام کب استعمال ہوگا؟
یہ روح القدس کے زمانہ میں استعمال ہوگا جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تمام بنی نوع انسان کو روح القدس کے زمانہ میں یسوع کا نیا نام جاننا چاہیے۔ 2000 سال پہلے جب یسوع نے ناصرت کے قصبے میں خوشخبری کی منادی کی تھی اور ان کے شاگردوں نے جہاں کہیں وہ گئے ان کے نام کی منادی کی تھی، تو بہت سے لوگ یسوع کی پیروی کرنے والے اراکین کو ناصریوں کا فرقہ کہتے تھے۔ ہم اعمال کی کتاب باب 24 میں اندراج دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نئے عہد کی سچائی کی منادی کی تھی جو پہلے کبھی نہیں سنی گئی تھی، اور جو لوگوں کو سکھائی گئی تھی اس سے بالکل مختلف تھی۔ خدا خود زمین پر آئے اور اپنے مطلق حکم کا اعلان کیا کہ تمام پرانی چیزیں رد کی جائیں گی۔ اب ہر ایک اپنی توجہ اس پر کر رہا ہے جو نیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے اپنے لوگوں کو نیا نظام بخشا تھا، پر اسرائیلیوں نے یہ کہتے ہوئے اس سے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اگرچہ یہ بادشاہ کا حکم ہو، پر پرانے طریقے بہتر ہیں۔ یوں انہوں نے پرانے نظام پر اصرار کیا جسے پرانا عہد کہا جاتا ہے۔ یسوع نے نئے عہد کی فسح، نئے عہد کا سبت کا دن اور نئے عہد کی بپتسمہ کی رسم بخشی تھی۔ پھر بھی انہوں نے بحث کی کہ یہ چیزیں غیر ضروری ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ نے اعلان کیا کہ اگرچہ میں نے کل تک تجھے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا، پر آج سے میں تجھے مختلف ہدایت دیتا ہوں۔ یوں خدا نے اپنا نیا حکم نئے عہد کے وقت کے آغاز کو بخشا۔ یسوع کے نئے عہد کا اعلان کرنے سے پہلے پرانے عہد کے تمام نظام اب بھی مؤثر ہو سکتے تھے، تاہم نئے عہد کا وقت شروع ہو چکا ہے اور خدا نے ہمیں نئے آئین بخشے ہیں۔ کیا ہمیں ان نئے قوانین پر وفاداری سے عمل نہیں کرنا چاہیے؟ حتیٰ کہ خدا نے کہا تم لوگوں کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ کیا ہمیں نیا نام نہیں جاننا چاہیے؟ نیا نام کیا ہے؟ یسایہ باب 25 میں یہ لکھا ہے کہ لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تلچھٹ پر سے نتری ہوئی مے سے موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرتا ہے وہ ہمارا خدا ہے۔ یوں خدا نے ہمیں پیشتر ہی آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اس زمین پر اپنی آمد کو کیسے آگے بڑھائیں گے۔ وہ دوسری بار جسم میں ان کی نجات کے لیے ظاہر ہوں گے جو ان کے منتظر ہیں۔ میکا باب 4 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آخری دنوں میں خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، وہ ہمیں اپنی راہیں سکھائیں گے۔ اب ہم سب روح القدس کے زمانہ میں رہ رہے ہیں، اس لیے ان آخری دنوں میں ان کا نام جو ہمیں سیون میں اپنی راہیں سکھائے گا ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ ابتدائی کلیسیا کے دوران بھی شاگرد یسوع کا نام لے کر بری روحوں کو بھگا دیتے تھے۔ ان کے نام پر انحصار ہمیں گناہوں کی معافی بخشتا ہے، اور ان کے نام کے وسیلہ ہم خدا سے نجات کا وعدہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، خدا کا نام بہت اہم ہے۔ روح القدس کے زمانہ میں باپ مسیح آن سنگ ہونگ اور نئی یروشلم آسمانی ماں کے ناموں کی منادی ساری دنیا میں کی جانی چاہیے۔ اس وجہ سے مکاشفہ باب 3 میں کس نام کی نبوت کی گئی ہے؟ یہ یسوع نام نہیں بلکہ نیا نام ہے۔ اگرچہ نئے نام کے بارے میں بادشاہ کا مطلق حکم جاری ہو چکا ہے، پر بعض کہتے ہیں کہ کوئی نیا نام نہیں ہے۔ کوئی نیا نام پکارنا بدعت اور جھوٹ ہے۔ اس کا نتیجہ بھی بادشاہ کے حکم کو رد کرنے کی صورت میں ہوگا۔ اگر کوئی نام دوسرے استعمال نہیں کرتے تو کیا نام کے طور پر اس کی کوئی قدر ہوتی ہے؟ جب ہم نام کے بارے میں سوچیں، اگرچہ یہ ہم سے تعلق رکھتا ہے، پر ہم سے زیادہ دوسروں کی طرف سے یہ نام استعمال کیا جاتا ہے۔ یسوع کا نیا نام اس زمانہ میں انسانیت کے لیے گناہوں کی معافی حاصل کرنے اور نجات حاصل کرنے کے لیے اس میں ایک اہم پیغام ہے۔ بس یہ بہت اہم ہے کہ یہ نیا نام آج لوگوں میں بڑے پیمانے پر جانا جائے۔ خدا کی کلیسیا مسیح آن سنگ ہونگ اور نئی یروشلم آسمانی ماں پر ایمان رکھتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ پیغام فوراً خدا کی کلیسیا کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے آئے ہم فخر اور جلال کے ساتھ دنیا کے تمام لوگوں پر باپ کا نام اور ماں کا نام ظاہر کریں۔ اگرچہ کتاب مقدس جملوں اور الفاظ پر مشتمل ہے، پر یہ مکمل طور پر بادشاہ کے متعلق احکام پر مشتمل ہے، اور اس لیے ہر سطر قابل قدر ہے۔
چونکہ ان میں قیمتی تعلیمات ہیں اس لیے ہر ایک کو ان تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے اور نئے نام سے بپتسمہ لینا چاہیے، امید کرتے ہوئے کہ سیون کے تمام خاندانی اراکین اس نام میں اور زیادہ برکات اور فضل سے لطف اندوز ہوں گے۔ میں آج کا واعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔